تاثر یہ بن گیا ایم کے حوالے سے کہ آپ اشارے پہ ووٹ دے دیتے ہیں. جب عمران خان کی حکومت گرنے والی ہوتی تھی اس وقت بھی جو ہے ڈاکٹر عامر مرحوم انہوں نے کہا کہ ہمیں فون آیا اور ہم نے آ کے ووٹ دے دیا. تو یہ تاثر کس طرح زائل ہوگا مطلب ایم کے حوالے سے؟ یہ تاثر اس وقت زائل ہوگا جب پی ٹی آئی بھی اس تاثر کو زائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی کہ وہ 4 سال تک جب ان کی حکومت تھی تو انہیں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے. اچھا ویسے آپ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں کہ نہیں ہے سر؟ انہوں نے ہم کہہ نہیں رہے لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے. جی تو میں اس پر اسی لیے بات ہی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ میں تھوڑا بہتر اور سمجھدار سیاسی کارکن ہوں کہ وہ بات جو لوگوں کی سمجھ میں ویسے ہی آ رہی ہے اس کا اعتراف یا اس سے اختلاف کرنا بیکار ہے. آگے بڑھتے ہیں, آگے کی بات کرتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ اس میں بلیو کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار اس مشکل سے اس وقت ہم سب کو نجات ملے گی جب 3 بڑی پارٹیوں میں سے کم 1 یا 2 بڑی پارٹیاں جن کو اب تک ووٹ عوام کے زیادہ ملتے ہیں وہ یہ عوام کے سامنے آئے. ہم کفارہ ادا کریں گے. ماضی میں ہم نے بھی کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جو اقتدار حاصل کیا اور پھر ہمارا جب اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف ہوا تو ہماری حکومت چلی گئی اور دوسرے کی باری آ گئی اور ہم سب کی باریاں لگ رہی ہیں. اب ہمیں بھی کہانی سمجھ میں آ گئی کیونکہ ہمیں بھی لگ پتہ گیا کہ بھائی اصل کہانی کیا. اگر اب اصل کہانی کا پتہ چل گیا تو یار پھر ایک چارٹر آف پولیٹیکل سوشل اور اکانومک اسٹیبلٹی کے لیے 804 کے کمرے سے آواز آنی چاہیے. آپ سنیں اس لیے کہ وہ معتوب ہے نا, وہ مظلوم ہے, اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم عطاب میں ہیں, ہم زیر عذاب ہیں, زیر عطاب کے لیے تو آواز اٹھانی چاہیے کہ مظلوم کی آواز کا ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ مظلوم کے لیے میں تو کہہ رہا ہوں مظلوم کو یہ آواز اٹھانی چاہیے. وہاں سے جو پرچیاں آتی ہیں مختلف مظلوم کے لیے. اچھا میں آپ سے کوشچن پتہ کیوں کر رہا ہوں یہ کہ ایم ماضی میں بہت دفعہ یہ گلا شکوہ کرتی رہی کہ آپ کی جماعت کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, آپ کے ورکرز کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اور آن ریکارڈ ہوئیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس وقت جو کسی اور جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے, پنجاب کے اندر 3,500 ایم پی او کے آرڈر گزشتہ روزی کورٹس کے ڈاکومنٹ سامنے آئے جو حکومت نے جاری کیے, انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیاں, جسٹس اطہر بن اللہ بار بار ذکر کر رہے ہیں. تو ایم کو تو پرنسپل سٹانس لینا چاہیے کہ یار ہماری جماعت کے ساتھ یہ ہوا تھا, ہم کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کریں گے. دیکھیں ہر جماعت میں, یہاں تک کہ پی ایم ایل این میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ یہ جو ساری باتیں آپ نے بتائی ہیں ان میں اگر کہیں واقعی میں کوئی چند افراد مطلوب ہیں, وانٹیڈ ہیں اور وہ کسی نہ کسی شرانگیزی میں, اشتعال انگیزی میں ملوث ہے, انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے, یا 9 مئی کا جو ایک ایسا بڑا سنگین سانحہ ہوا اس میں لگتا ہے کہ جو لوگ آسانی کے ساتھ کیمرے کے سامنے نظر آ گئے ہیں, میرے خیال میں اس حد تک اگر رکھا جائے تو وہ ایک مناسب بات ہوتی, وہ جسٹیفائیڈ ہوتی. لیکن جب کوئی چیز جھاڑو کی طرح پھیری چلائی جاتی ہے. یہ جو بجٹ ہے اس پہ اوور آل آپ کی ٹیک کیا, آپ اس کو مسترد کرتے ہیں پورے بجٹ کو ہی؟ دیکھیں ہم نے تو صرف اس بجٹ کو نہیں, 77 سالوں سے جو پاکستان میں کہانی ہے, جو تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے کچھ کردار بدل دیے جاتے ہیں وہی دہرائی جا رہی ہے نا کہ اسٹیٹس کو ہے. تو یہ بجٹ روایتی اور اسی کو پرپیچویٹ کرے گا جو اس ملک میں ایک ایڈہاکزم ہے یا اسٹیٹس کو ہے. اچھا 77 سال تک تو یہ ملک کسی نہ کسی طرح برداشت کر گیا. اس میں اتنی ریزیلینس سکتی عوام میں تھی, جو ایک یک طرفہ ایک ٹریفک تھا نا کہ سارا بوجھ بہت آسان ہے نا, اگر ایف بی آر ریونیو نہیں جمع کر پا رہا, ڈائریکٹ ٹیکس آپ لگا نہیں رہے, انکم ٹیکس پر آپ کا فوکس نہیں ہے, دولت یا ویلتھ ٹیکس پہ آپ کا فوکس نہیں, جائیداد یا املاک پر ٹیکس کا آپ کا فوکس نہیں, آپ کا فوکس بھی بہت آسان ہے نا کہ بھائی تیل کی قیمتیں بڑھا دو. پر اب ہم نے وسل بلو کی ہے, وہ جو ایک گھر کے اندر کا آدمی کہتا ہے نا کہ بھائی یہاں تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے, تو ہم وسل بلو اور ہم نے خطرے کی گھنٹی بجائی اور ہم نے کہا کہ بھائی اب سنبھل جائے. حکومت کے اتحادی ہیں, اب اس بجٹ کی ذمہ داری آپ کے اوپر بھی آئے گی. ایک صورت میں نہیں آ سکتی کہ آپ اس بجٹ کے حق میں ووٹ نہ دیں. دیکھیں میں آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اور عوام کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بھی میں اگر کر جاؤں تو مجھے یہ بتائیں کہ بجٹ تو پھر بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں ووٹ ڈال کے پاس کر دیں گے, وہ بجٹ تو پاس ہو جائے گا. میرے 22 ووٹ الگ اگر ہو جائیں گے تو پی ٹی آئی جو اپوزیشن میں ہے, یا تو وہ مجھے اگر آپ گارنٹی دلا دیں, وہاں حلفیہ کہہ دیں کہ ہاں ہم سے بھی غلطی ہوئی, ہم نے بھی 4 سالوں میں جب ان کو موقع ملا تھا, جب عمران خان, ہم نے بھی ان 4 سالوں میں ایسا ہی بجٹ دیا جو آج شہباز شریف دے رہے ہیں. وہ جو تقریر کر رہے ہیں وہ تھوڑی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بجٹ دیا اور آج ایسا بجٹ آیا. ٹھیک ہے, مہنگائی تو
جب ان کا دور شروع ہوا اس وقت مہنگائی کی جو شرح تھی، اور ختم ہوا تو اس وقت جو تھی. تو ہر حکومت کے شروع ہونے پر جو مہنگائی اور بے روزگاری کی شرح ہوتی وہ اس کے خاتمے پر اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے. سر ہر حکومت میں ایک اور فیکٹر بھی ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ایم کیو ایم. ان کے بھی آپ اتحادی تھے، ان کے بھی آپ اتحادی ہیں. اپنی آپ کی ماشاءاللہ 22 سیٹیں ہیں، عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیے تو آپ نہ دیں ووٹ سر، کم از کم اپنا نام تو لکھوائیں نا تاریخ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ لوگ تھیوری میں اور نظریے میں کام کر رہے ہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے میں یہ فیصلہ کر لوں کہ میں سب سے لڑائی مول لوں. کیونکہ پی ٹی آئی سے بھی میری اس بات پہ اختلاف اور لڑائی ہے کہ ان کے بجٹ پر بھی میں یہی بات کرتا تھا، ہم یہی کہتے تھے، لیکن انہوں نے بھی نہیں مانا. انہوں نے بھی غریبوں پر، مظلوموں پر، عوام پر ٹیکس ڈالا اور روسا کو، عمرہ کو، جاگیرداروں، وڈیروں کو اسپیئر کر دیا، اور یہ بھی یہی کر رہے ہیں. اچھا میں نے ان کی حکومت بھی بالآخر چھوڑی، اب اس کو بھی میں چھوڑوں. آپ کہتے ہیں اسی بجٹ پہ چھوڑ دیں گے آپ کی واہ واہ ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی یہ، اور سوشل میڈیا پہ بھی بڑا وائرل ہوگا اور سارے بینر ہیڈ لائنز پہ ٹی وی پہ ہم چل رہے ہوں گے. اگر مجھے یہ کرنا ہے تو بے شک میں یہ کروں، اور میری پارٹی میں سے کچھ لوگ سوچ بھی رہے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر مجھے یہ کڑوا گھونٹ پھر پینا پڑتا ہے، جیسے 4 بجٹ میں نے پی ٹی آئی کے کڑوے پیے، وہ بھی کڑوے گھونٹ پیے، اس سے پہلے پی ایم ایل این کے کڑوے گھونٹ پیے. اچھا اس سے پہلے جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی 5 سال شاہد خاقان کی اور نواز شریف کی، ان حکومتوں میں نہیں تھا، ان کے بجٹ کو ہم نے اپوز کیا تھا. پی ٹی آئی کے بجٹ اس لیے پاس کیے کہ ہم حکومت کا حصہ تھے. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے بتاؤ، جو پی ڈی ایم کی بھی حکومت آئی تو ان کے بھی بجٹ ہمیں پاس کرنے پڑے. تو میں آپ کی اس بات کو مانتا ہوں کہ عام لوگوں میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مقبول بنانے کے لیے میرے پاس یہ ایک ترپ کا پتہ ہے جو میں کھیل سکتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مجھے دیکھیں، مجھے آئندہ جا کے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کام کرنا، فرض کر لیں، اس حکومت کو کمزور کر کے، جو ووٹر ہے، مجھے کسی ایک سیاسی جماعت جو بڑی ہے، 3 بڑی ہے نا، پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، ٹھیک ہے، ان تینوں میں سے کسی ایک سے تو یہ سہارا چاہیے کہ اگلی بار اگر ہم حکومت بنائیں گے تو ہم توبہ. سر کیوں ضروری ہے کہ آپ حکومت میں ہوں یا 2 منسٹریز آپ کے پاس ہوں؟ آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، بہترین آپ اپوزیشن کر سکتے ہیں. دیکھیں آج اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے تو آج کی اپوزیشن کل کی حکومت ہوتی ہے نا. یہ این اپوزیشن از آلویز اے گورنمنٹ ان آفنگ، یہ کہتے ہیں، طریقہ ہے. اور پاکستان میں تو ہوتا ہے آج جو جیل میں وہ کل اقتدار میں، اور آج جو اقتدار میں وہ کل جیل میں. یہ تو ہو رہا ہے، 77 سالوں سے ہو رہا ہے، اور 30-35 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں اس کو. اچھا لیکن اب مجھے بتائیں، میں یہ حکومت میں جانے کی بات نہیں کر رہا، ملک کے لیے بات کر رہا ہوں، ریاست کے لیے بات کر رہا ہوں، سیاست کے لیے بات کر رہا ہوں، جمہوریت کے لیے بات کر رہا ہوں، معیشت اور معاشرت کے لیے بات کر رہا ہوں. میں اپنے لیے نہیں کر رہا، میں حکومت میں نہیں جاؤں گا اگلی. لیکن مجھے کم از کم کہیں سے یہ آسر اور امید تو ہو کہ اس ملک میں باقی سیاسی جماعتیں جو مخالفت کر رہی ہیں اس بجٹ کا، انہیں اپنے بھی ان 4 بجٹ کا مخالفت کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہاں یہ ہم سے بھی غلط ہے. یہ دیکھیں آپ کا ڈاکٹر صاحب یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سب نے اس میں حصہ ڈالا. ہم نے بھی اسٹیٹ دیکھیں نا، عمر ایوب کی تقریر دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور میری اور مصطفیٰ کمال کی دیکھ لیں. نہیں بڑی اچھی آپ نے، یہ میں نے شروع میں تعریف کی. اصل اپوزیشن تو حکومت میں رہ کے ہم نے کی ہے. ٹھیک ہے. ایک حلیف جماعت ہوتے ہوئے ہم نے کی، ہمیں جرت ہے